الحمد للہ وکفى والصلاة والسلام على سید الرسل والصلاة والسلام على سید الرسل وخاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما انا علیہ واصحابی. محمد از تمی خواہم خدا را، خدایا از تو عشق مصطفیٰ را. ایمان ما اطاعت خلفاء راشدین، اسلام ما محبت آل محمد است. واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیزوں، اللہ تعالیٰ اس مبارک پروگرام دے اندر سب دی حاضری منظور تے مقبول فرماوے. آج دا دینی مذہبی سنی اجتماع سالانہ پروگرام ہے بمقام میکن ضلع چکوال. اتھو دے احباب ہر سال منعقد کریں دن. تساں حضرات بھی تشریف گھنانے ہو. اللہ تعالیٰ انتظام والیں دا انتظام قبول کرے، تعاون کرن والیں دا تعاون قبول کرے، شرکت کرن والیں دی شرکت قبول کرے. اللہ کرے کہ یہ پروگرام سب لوگاں دی ہدایت دا ذریعہ بنے اور ساری نجات دا ذریعہ بن ونجے. میرے بھائی اور دوست بزرگوں، کچھ ضروری سبق پڑھنے انہیں واسطے تواڈی توجہ دی ضرورت ہے. پہلا سبق یہ ہے کہ اساں نبی علیہ السلام دا کلمہ پڑھے، مومن مسلمان ہیں. اللہ تعالیٰ دا تواڈے کولو مطالبہ ہے، اے ایمان والو اسلام دے اندر پورے پورے داخل ہو جاؤ. سمجھ آ رہی؟ اسلام دے اندر پورے پورے داخل تھے ہو، تھوڑے تھوڑے نہیں. کوئی کم کرو کوئی کم نہ کرو. اسلام دے اندر پورے داخل تھی وہ. عقائد، اعمال، اخلاق، معاملات، لین دین، رویہ، پیدائش تو لے کے موت تک ہر معاملے دے اندر دین والی زندگی گزارو. اسلامی احکامات کو قبول کرو اور انہاں تے عمل بھی فرماؤ. گل میری سمجھ آ رہی ہے یا نہیں سمجھ آ رہی؟ اس دے واسطے ضروری ہے، لازم ہے کہ ہر بندہ جڑا کلمہ پڑھ دے وہ کلمے والے عقیدے بناوے. بہت سارے مسلمان اج دے دور دے لوگ عقائد دی فکر نہیں کردے. میرے دوست بزرگوں، عقائد دی فکر ضروری ہے. عقیدہ بنیاد ہے، عقیدہ اساس ہے. تساں سارے مسلمان ہو اور اسلام دا صحیح ترجمان طبقہ اہل سنت والجماعت ہے. تو اہل سنت والے عقائد بناؤ اور اہل سنت والے اعمال کرو. گل سمجھ آ رہی ہے؟ جیڑا عقیدہ جیڑا عمل کتاب و سنت تو ثابت نہیں، نبی تے نبی دے صحابہ کو ثابت نہیں، وہ عقیدہ اختیار نہیں کرنا، وہ عقیدے کو چھوڑ دیونے. جیڑا عمل اتھو ثابت نہیں وہ عمل بھی نہیں کرنا. عمل چھوٹا ہووے یا بڑا، عقیدہ قطعی اور ضروری ہووے یا عقیدہ قطعی نہ ہووے، بہرحال ہر بات اوے مننی ہے
جویں نبی تے نبی دے صحابہ فرماویں. یہ اصول اور ضابطے دی بات ہے. گل سمجھ آنی پئی؟ اتنے تے گل سمجھ آ گئی ہے؟ تو تمام حضرات اپنے عقائد دا جائزہ لاؤ، فکر پیدا کرو، سنی سنائی گل تے نہ رہو. اگر توحید ضروری عقیدہ ہے تو علماء کو پوچھو توحید کیڑی شے ہے. اگر رسالت والا عقیدہ ہے انہاں کو پوچھو کہ سانو رسالت دا عقیدہ سمجھاؤ. اگر ختم نبوت ضروری ہے انہیں کو پوچھو ختم نبوت دا مطلب کیا ہے. اگر آخرت ضروری ہے انہیں کو پوچھو عقیدہ آخرت مسلمانہ دا کیا ہے. اگر قرآن مجید نو مننے قرآن پاک دے بارے ساڈا عقیدہ کیا ہے. حدیث کو مننے حدیث دے بارے ساڈا نظریہ کیا ہے. فقہ تے عمل کرنے فقہ کیڑی شے دا نام ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مننے انہیں دے بارے مسلمانہ دا کیا عقیدہ ہے. نبی علیہ السلام دی نبوت تو بعد خلافت دا نظریہ مننے خلافت کیڑی شے کو آدن. خلافت دا معنی کیا ہے. خلافت دا مطلب کیا ہے. اساں کیڑی خلافت دے قائل ہیں. سمجھ آ رہی ہے یا نہیں سمجھ آ رہی. صحابہ کو مننے صحابہ کونن. اہل بیت کو مننے اہل بیت کیڑی جماعت کو آدن. امام مہدی دے بارے اہل سنت دا کیا نظریہ ہے. ملائکہ دے بارے فرشتیں دے بارے جبرائیل میکائیل دے بارے ساڈا کیا موقف ہے. پہلے آسمان تو کتاباں آیا ہن تورات زبور انجیل صحف موسیٰ صحف ابراہیم انہیں دے بارے ساڈا کیا نظریہ ہے. قرآن مجید دے متعلق اہل سنت دا عقیدہ کیا ہے. سنت کیڑی شے کو آدن. سنت دا کیا معنی ہے. سنت دا کیا مطلب ہے. گل سمجھ آنی پئی. اساں حضرت ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دی تقلید کرینے ہیں. تقلید کیڑی شے کو آدن. تقلید کیوں ضروری ہے. پھر امام ابو حنیفہ دا کیا مقام ہے. اساں انہیں دے کیوں مقلد ہیں. او مجھے گلہ کچھ سمجھ آیا ہیں. اساں نبی علیہ السلام دی حیات والا عقیدہ رکھ دے ہیں. حیات والا عقیدہ کیڑی شے ہے. انہیں چیزیں کچھ سمجھنے دی ضرورت ہے. گل میری سمجھ آنی پی ہے. یہ میں موٹی موٹی گل تاری خدمت کے اندر پیش کر دیتی ہے. میرے دوست بزرگوں یہ تمام چیزیں ضروری ہیں. انہیں دا سمجھنا ضروری ہے. موت کو پہلے اپنے عقائد دی فکر کرو اپنے عقائد دی اصلاح کرو اپنے عقائد درست کرو اور اپنے عقائد پختہ کرو. کرے سو جلسہ مختصر ٹائم دے اندر ہوں دے ان اندر ساریاں گلاں نہیں ہو سکجاں. اس واسطے تاری آسانی واسطے میں عقائد دا رسالہ لے آیا. وہ سب حضرات تساں گھننے اور اوکو روزانہ پڑھنے اور قاری صاحب امام صاحب خطیب صاحب مسجد دے اندر روزانہ ان دی تعلیم کرن. ایک عقیدہ روزانہ بیان کرن پھر او دی وضاحت کرن. جڑی گل تانوں سمجھ نہ آوے تساں عالم صاحب کو پوچھنے. عالم صاحب قاری صاحب امام صاحب حافظ صاحب اے جڑی گل تساں بیان فرمائیے سانوں سمجھ نہیں آئی دوبارہ سمجھاؤ. وہ پوچھو ایک ایک عقیدہ روز بیان کرنے. اگر اے ترتیب چل پوے اور ایویں عقائد دی اپنے سکولاں دے اندر اپنے مدرسے دے اندر بچے کو تعلیم کراؤ پترے دھیری کو پڑھاؤ مستورات عورتیں کو پڑھاؤ تو انشاءاللہ ایک وقت آسی تمام لوگوں دا نظریہ اسلام والا بنوے سی. اساں مثبت معیاری لوگ ہیں معتدل کم کرن والے ہیں. اساں امن پسند لوگ ہیں. اساں چاہنے ہیں دین دا کم ہووے اللہ دی رضا واسطے ہووے سونے طریقے تے ہووے. میری گل سمجھ آ رہی ہے. اس تے راضی ہو کہ نہیں. اور اگر کوئی بندہ تمہارے کو پوچھے چاہ بھئی تساں جو سننی ہو تمہارا کیا عقیدہ ہے تو تساں وہ رسالہ پیش کر دی بھئی اے میرا رسالہ لے جا یہ پڑھ گھن میں کو واپس کریں. یہ سارا عقیدہ ہے. اور سمجھ آئیے سوکھا کام ہے نا مشکل تو نہیں. اور رسالہ یہ میں چاہیے بتا چھوٹا جی ہے. نمبر 1. نمبر 2
نمبر 2 اج دے پروگرام دے اندر یہ گل مختصر سمجھنی ہے کہ سارے دین دا سارا دار مدار سنے پاک نبی دی ذات پاک دے اتے ہے. دین جڑا سانو ملے وہ سنے نبی دے ذریعے ملے. سچے بولو یار. پھر پیغمبر تک جڑا دین آئے اون دا بھی کوئی ذریعہ ہے. گل میری کو سمجھو. دین دا دار مدار سنے نبی علیہ السلام دے اتے ہے، لیکن جڑا دین اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کو عطا کیتے اون دا بھی کوئی ذریعہ ہے. وہ کیڑے ذریعے نال آئے؟ پھر نبی علیہ السلام تو وہ دین جڑا امت تک پہنچے اون دا بھی کوئی ذریعہ ہے. تو یاد رکھا ہے وہ دوئیں ذریعے سچین، پکین، مضبوطن، ایمان والین، قابل اعتمادن. انہیں دوئیں ذریعے کو مننے، انہیں تے اعتقاد رکھنے، انہیں تے ایمان رکھنے. اگر ایمان نہ رکھے سوں ساکو دین نہ مل سی. میرے دوست بزرگو، اللہ اور پیغمبر دے درمیان جڑے ذریعے دے نال دین آئے اون دا نام ہے جبرائیل علیہ السلام. اور نبی علیہ السلام تو بعد امت تک جڑا دین آئے وہ جڑے ذریعے نال آئے اون ذریعے دا نام ہے پیغمبر دے صحابہ. اگر ذریعہ نہیں دین کیویں آسی؟ اگر ذریعہ ہے اور وہ ذریعہ اچھا نہیں، قابل اعتماد نہیں، نعوذ باللہ غلط ہے، تو سا دسو اصلی دین آسی؟ یار جی میں بجلی ہے، بجلی بلب بلدا پہ، پکھے چلتے پہ نا. انہیں دے اندر بجلی ہے کہ نہیں؟ وہ بجلی کتھوں آئی ہے؟ پچھوں آئی ہے، گریڈ سٹیشن تو آئی ہے نا. وہ گریڈ سٹیشن تو مینگڑ تک جڑی بجلی آئی ہے وہ کہیں ذریعے نال آئی ہے نا. وہ کوئی تار ہے نا، وہ ذریعہ ہے نا. تار کوئی نہیں، بجلی آ سکتی ہے. ایک بات. دوسری بات، وہ تار تو ہے لیکن تار کمزور ہے. تار ہے، تار ناقص ہے، تار کو زنگ لگا کھڑے. تو سا دسو پورا کرنٹ آسی؟ اور مہنگڑ والا بندہ گئے نا چکوالی چو لاکھ روپے دی فریج گھننا ہے، گھر چ رکھ دی چلائے سی، وہ بھی ٹھنڈک کوئی نہیں. مستری کو سڈا ہے، مستری کو آدھے الیکٹریشن جڑا بجلی دا کم کرے نے، وہ کو آدھے میں لاکھ روپیہ خرچ کیتے، غریب آدمیاں مزدوری کر کر کے پیسے کٹھے کیتن، فریج گھنایا، وہ چلائیم، انہیں اندر ٹھنڈک کوئی نہیں. مستری نے آ کے چیک کیتا، اون آکھے اللہ دا بندہ پچھو تار ہی کوئی نہیں تے تار جوڑی نہیں، بغیر تار دے کرنٹ کیویں آوے؟ تو جو فریج چلائی کھڑی. تار جوڑ دیتی، ان دی فریج چل پئی، آن تھی گئی، 2-4 دیوار چلدی رہی. جڑی شے رکھیں دے ٹھنڈک پھر کوئی نہیں. بڑا پریشان تھا. پھر مستری کو سد آئے کہ یار تار تے تیں جوڑی آئی تے وہ کرنٹ نہیں آندا فریج دے اندر، فریج کم نہیں پیا کرے نا، کیا بات ہو سکتی؟ وہ آئے، ان دوبارہ چیک کیتے. وہ کیوں خان صاحب، بلوچ صاحب، ملک صاحب، چودھری صاحب، رانا صاحب، تار ہے لیکن جڑی تو تار لائی پئی کمزور ہے. تار کو لگا کھڑے زنگ، پورا کرنٹ نہیں آنا. جب تک پورا کرنٹ، پورے وولٹیج نہ آسن اتنے تک فریج دی ٹھنڈک نہیں ہو سکتی. اور کچھ سمجھ آئیے؟ وہ مضبوط تار دی ضرورت ہے، اچھی تار دی ضرورت ہے، صاف ستھری تار دی ضرورت ہے، طاقتور تار دی ضرورت ہے. وہ طاقتور تار لائیس فریج کم کرن لگ گئے. اور کچھ سمجھ آئیے؟ میرے دوست بزرگو، جڑا پیغمبر تو دین دا کرنٹ آئے اور تواڈے ساڈے تک پہنچے وہ کہیں ذریعے نال پہنچے نا. وہ جڑے ذریعے نال پہنچے، جڑی طاقت نال پہنچے، اون دا نام ہے صحابہ. اور اگر وہ صحابہ کمزور ہیں، کامل الایمان نہیں، یا نعوذ باللہ اچھے نہیں، یا نعوذ باللہ غلط کار ہیں، تو سا دسو وہ ایمان والا کرنٹ پورا آسی؟ وہ تو نہیں آندا. اللہ دے بندے، ایمان والا کرنٹ پورا نہیں آندا. ایمان دی بیٹری چارج نہ تھی سی.
پھر انہیں صحابہ دے ذریعے کلمہ آئے، انہیں دے ذریعے وضو آئے، انہیں دے ذریعے اذان آئیے، انہیں دے ذریعے نماز آئیے، انہیں دے ذریعے روزہ آئے، انہیں دے ذریعے حدیث آئیے، انہیں دے ذریعے حج آئے، انہیں دے ذریعے احکام آئے، جائز ناجائز دے فیصلے آئے۔ اگر صحابہ صحیح نہیں تو اسے دسو کلمہ کی میں صحیح ہے، اذان کی میں صحیح ہے، نماز کی میں صحیح؟ گل میری سمجھ آنی پی ہے؟ یہ تو معلوم تھی نے کہ صحابہ دا مننا ہی ضروری ہے تو انہیں کو قابل اعتماد مننا ہی ضروری ہے۔ دین اللہ نے نبی کو عطا کیتے، نبی نے صحابہ کو عطا کیتے۔ گل سمجھ آ رہی ہے؟ دوسری گل میرے دوست بزرگو، نبوت دے حوالے نال سمجھ گنو اچھی طرح۔ اللہ تعالیٰ نے لوگاں دی ہدایت واسطے انبیاء علیہ السلام دا انتخاب کیتے۔ یہ جڑا نبوت والا عہدہ ہے آسمانی عہدہ ہے۔ کتھوں دا عہدہ ہے؟ اور آسمانی عہدہ ہکو ہے، صرف نبوت بس، اور کوئی عہدہ نہیں۔ آسمان تو جڑا عہدہ اللہ نے اتارے لوگاں دی رہنمائی واسطے، وہ نبوت والا عہدہ ہے۔ اگے اودے درجات ہیں، نبوت، رسالت، ختم نبوت، یہ نبوت دے درجات ہیں۔ گل سمجھ آ رہی ہے؟ لیکن عہدہ ہکو ہے، ایکو نبوت آہدن، اے آسمان تو آئے۔ اللہ پاک نے اندہ انتخاب انسانہ بچو فرمائے، دنیا بچو جڑے بہترین لوگ ہن اللہ نے انہیں کو نبوت دا تاج پوائے۔ گل سمجھ آئیے؟ آسمان تو نبوت کو علاوہ کوئی عہدہ نہیں آیا۔ کئی لوگ اج کل بڑائی ودن کہ امامت والا عہدہ آئے، امامت والا آسمان تو کوئی عہدہ نہیں آیا، امامت والا کوئی منصب نہیں، شریعت دے اندر کوئی عہدہ نہیں، ایندہ کوئی مقام کوئی نہیں۔ امام دا لفظ مشترک کے اچھے اور برے ہر قسم دے لوگاں واسطے استعمال تھیندا رہے ویندے۔ فقاتلوا ائمۃ الکفر، قرآن ہی چاہے کہ کفر دے اماماں نو قتل کر دیو۔ انہا مطلب ہے امام تو کفر دے بھی ہوندن، امام گنہگاراں دے بھی ہوندن، امام اچھے لوگاں دے بھی ہوندن۔ ابو جہل کافراں دا امام ہے، ابو بکر صدیق مومنہ دا امام ہے۔ کو گل سمجھ آنی پئی؟ دوسری گل ہے میرے دوست بزرگو، نبوت آسمانی عہدہ ہے۔ اساں سنی جڑی خلافت دے قائل ہیں وہ آسمانی عہدہ نہیں، وہ زمینی انتظامی عہدہ ہے۔ ہر گل کو سمجھ گنو۔ خلیفہ شورا والے لوگ چن کے بنے دن، نبی خدا آپ بنے دے۔ میری گل سمجھ آئیے؟ اور نبوت دا عہدہ کوئی کھو نہیں سکدا، نبوت دا عہدہ کہیں کو کوئی چھین نہیں سکدا، نبوت کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکدا۔ نبوت بڑی اونچی شان ہے، بڑی نرالی شان ہے۔ نبی دا انتخاب ہر شے اللہ آپ کریں دے، بلکہ میں آدھا نبی جلے پیدا ہوں دے نبی ہوں دے، نبی جلے پیدا ہوں دے معصوم ہوں دے۔ معصوم ہونا یہ بھی نبوت دی شان ہے۔ نبی معصوم ہوں دے، نبی کو علاوہ کوئی معصوم نہیں ہوندا۔ گل کو سمجھ گنو اچھی طرح۔ سمجھ آنی پئی ہے یا نہیں سمجھ آئی؟ اور نبی واسطے ہر شے دا انتخاب اللہ آپ کریں دے۔ جڑا نبی ہوندے اندے سر تے خدا دی حفاظت دا ہتھ ہوندے۔ نبی ستا پے پھر بھی معصوم ہے، نبی نندر چے پھر بھی معصوم ہے، نبی بچپن چے پھر بھی معصوم ہے، پیغمبر جوانی وچے پھر بھی معصوم ہے، پیغمبر شباب وچے پھر بھی معصوم ہے۔ نبی کنے گناہ نہیں ہو سکدا، نہ صغیرہ نہ کبیرہ، نہ چھوٹا نہ بڑا۔ نبی دی تینت پاک ہے۔ اللہ پاک نے نبی کو جڑا پیدا کیتے جنت دی مٹی وچوں پیدا کیتے۔ ساری پیدائش زمین دی مٹی وچوں ہوئی ہے، سونے نبی دی تخلیق ہوئی ہے تے جنت دی مٹی وچوں ہوئی ہے۔ وہ گل سمجھ آ رہی ہے یا نہیں سمجھ آ رہی؟ اور جڑا نبی ہوندے وہ کہیں دا شاگرد نہیں ہوندا، جڑا نبی ہوندے کئی مدرسے نہیں جانا، جڑا نبی ہوندے سکول داخلہ نہیں لیندا، جڑا نبی ہوندے انسان وچوں کہیں کو سبق نہیں پڑھدا۔ میرے دوست بزرگو، بلکہ نبی شاگرد بن نہیں سکدا، نبی امی ہوندے۔ امی دا معنی ہے جویں اماں دے پیٹ چوں پیدا ہوئے، پڑھنا لکھنا سکھیا ہی نہیں۔ امی دا معنی ہے جرا تعلیم حاصل نہ کرے، امی دا معنی ہے جرا پڑھن لکھن نہ سکھے، امی دا معنی ہے جرا مدرسے نہ جاوے،
امی دا مانا ہے جنہ کوئی استاد نہ ہووے. نبی دا استاد نہیں ہوندا، نبی دا پیر نہیں ہوندا، نبی دا مرشد نہیں ہوندا، نبی دا اتالیق نہیں ہوندا، نبی دا معلم نہیں ہوندا، نبی دا استاد اللہ آپ ہوندے. گل سمجھ آئیے؟ میں ایک کتاب پڑھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی اماں اپنے بیٹے عیسیٰ نو لے گئی، ایک استاد تعلیم دینا ہا انہیں کو لے گئی. وہ کہا کہ استاد صاحب لوگوں نے بچے کو پڑھے نہیں، میرے بیٹے کو تو پڑھا چاہ. وہ کہ بلہا رہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بلا رہی تنے. ان حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ مدرسے دے اندر بہ گئے. استاد طالب علم کو پڑھیندا جڑے ویلے حضرت عیسیٰ دا نمبر ہے، استاد نے جناب عیسیٰ کو سامنے بلھایا اور فرمایا عیسیٰ پڑھ. انہیں فرمایا کیا پڑھا؟ وہاں کہ پڑھ الف. کیا پڑھ؟ الے نہیں وے تساں تھکے بیٹھے ہو مقدس دائی میں تھکے بیٹھے ہو تھکے بیٹھے تو میں دعا مانگدا. یہ وہ جلسہ نہیں جرا عام تھی یہ منفرد جلسہ ہے. آج کئی سالوں بعد آج میں کہنا ہے وقت وہ فائدہ تو تھی وے. استاد نے جناب عیسیٰ کو کیا کہ کیا پڑھ؟ الف. جن بلے آخے نا پڑھ الف. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمائے او پڑھاون والا پہلے میں نے 10 الف دا معنی کیا ہے؟ استاد حیران تھی گئے، عجیب بچہ ہے یہ. میں کو دے الف دا معنی کیا ہے؟ وہ آکھے معنی کو چھوڑ تو پڑھ الف. حضرت فرمائے معنی تو بغیر کی میں پڑھا؟ وہ آکھے انہیں معنی دی ضرورت کوئی نہیں. آپ نے فرمایا ضرورت کیوں کوئی نہیں تو پڑھے دا کیوں بیٹھی؟ ضرورت جو کوئی نہیں. گل سمجھ آئی یا نہیں سمجھ آئی؟ وہ آکھے جڑا الف ہے ایندا معنی ہے ہی کوئی نہ، ایندا کوئی معنی نہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمائے جڑے لفظ دا معنی نہیں اے تا محمل لفظ ہے، میں نہیں پڑھدا. پہلے معنی دس. وہ بڑا حیران ہی تھا تے پریشان ہی تھا بھئی بڑا ذہین بچہ ہے یہ جیاں طالب علم تو میرے کو اج تک نہیں آیا. وہ آکھے یہ جڑا الف ہے ایندا معنی میں کو تو نہیں آندا، یہ تے کو معنی آندے تو دس چا. استاد صاحب آکھے ایندا معنی میں کو تو نہیں آندا، ایندا معنی اگر تینوں آندے تو دس چا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمائے اور پڑھاون والا اپنی جگہ تو کھڑا تھی، تو میری جگہ تے بے میں تیری جگہ تے بانا، پھر تے گڈر سے سا جو انہا مانا کیا ہے؟ سارے حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب قاسمی سابق محتمم دارالعلوم دیوبند رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب جو لکھے جڑا نبی ہوندے شاگرد والی جگہ تے باندھا ہی نہیں. نبی ہمیشہ استاد دی جگہ تے باندھے. وہ یار جب عیسیٰ دا اے مقام ہے تو محمد عربی دا کیا مقام ہو سی؟ آئے وہ مسلمان آتا ہے کو تو پتہ نہیں لگا تیرے نبی دی شان کتنی اونچی، تیرے نبی دا درجہ کتنا اونچا ہے، تیرے نبی دا منصب کتنا اونچا ہے. روز ودا پکوے نا میرا عقیدہ، میرے بڑے بزرگ نا عقیدہ، اہل سنت والجماعت دا عقیدہ، اکابر علماء دیوبند دا عقیدہ، مدنی کریم 14 طبقہ نے سردار، دعا جہاناں دے سردار، نبیاں تے رسولاں دے سردار، نور تے بشر دے سردار، اولین تے آخرین دے سردار، کارخانہ کائنات دے اندر پاک پیغمبر جیسی ہستی نہ آج تک پیدا تھی نہ قیامت تک پیدا تھی سی. بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر سونے دا درجہ رب تو گھٹے تے رب دی ساری مخلوق تو وعد دے. میرے اکابر علماء دیوبند نے لکھے اللہ نے میرے آقا کو اولین و آخرین دا علم عطا کی تھے. سچے کچھ نہیں بولے لا. سونا نبی کہیں مدرسے نہیں گیا، سونا نبی کہیں کو پڑھنے واسطے نہیں گیا، سونا نبی کہیں استاد دے سامنے نہیں بیٹھا، بلکہ میں آدھا اللہ پاک نے سونے نو جاون نہیں دیتا. اے میرا پیغمبر کسے سکول نہیں جاونا، کسے مدرسے داخلہ نہیں لونا، کسے استاد دے کولو نہیں ونجنا. یا اللہ اگر میں نہ گیا تا علم کی میں آسی. اللہ فرمائے میرا حبیب و لبیب جب پڑھاون دا ٹائم آیا تو میرا شاگرد بن ونی تے میں تیرا استاد بن ویسا. ساری دنیا کو پتہ لگے میرے جیسا خدا کوئی نہیں، تیرے جیسا محمد مصطفیٰ کوئی نہیں. اللہ جرا نبی کو علم دیتے، علم دے مرد انداز ہی نہیں رہا ہے.
دل میں رہا میں گل کو کھولا لیکن گھڑی تو بڑی تیز چلتی پئی ہے ٹائم مکا چھوڑے وے میں کو سڑے وے میں کو ٹائم نہیں وے دینے چکوالا لے افسوس ہے تو کو سنیان کوئی نہیں بن جی جلے ویلے سڑے میرے واسطے ٹائم خالی کیتا کر حضرت نبی علیہ السلام دے علم دا انداز بھی نرالا ہے پیغمبر تے جڑی وحی آندی ہے واج دا انداز بھی نرالا ہے کئی ملے جبرائیل وحی نازل پیا کریندا کئی ملے پیغمبر دا حکم نبی دے دل تے پیا اتردا کئی ملے نبی دے دل مبارک تے القا پیا تھیندا کئی ملے نیندر دی حالت دے اندر وہی پئی آندی حضرت جبرائیل وحی لے کے آندا اے وی گل تینوں دس دیواں چکوال دا رہن والا حضرت جبرائیل حضرت آدم دے کولوں بھی آیا حضرت جبرائیل حضرت ادریس دے کولوں بھی آیا حضرت نوح دے کولوں بھی آیا حضرت ابراہیم دے کولوں بھی آیا حضرت اسماعیل دے کولو بھی آیا حضرت موسیٰ دے کولو بھی آیا حضرت عیسیٰ دے کولو بھی آیا حضرت داؤد دے کولو بھی آیا لیکن حضرت جبرائیل جتنا زیادہ سنے نبی دے دربار دے اندر آئے اتنا جبرائیل اور کسے نبی دے در تے نہیں آیا ابن عباس حدیث جبرائیل سارے نبی دے در تے تقریباً 24,000 مرتبہ آئے اور ایک گل بھی تینوں دس دیواں حضرت جبرائیل ہر پیغمبر دے کولو آیا لیکن کسے نبی نے کسے رسول نے حضرت جبرائیل کو اصلی شکل وچ نہیں ڈٹھا کہیں نبی نے جبرائیل کو اصلی شکل وچ نہیں ڈٹھا کوئی نہ نمازاں 4:45 تھی گئے سمجھ آندی پی بھائی کہ نہیں پی سمجھ آئی جبرائیل علیہ السلام سارے نبی دی دربار وچ آندا ہا مختلف شکلیں وچ ایک نبی دا صحابی ہے انہاں نام دہیا کلبی اونی شکل وچ آندا کئی ویلے جبرائیل عام آدمی دیہاتی دی شکل وچ آندا ہا ایک دن نبی علیہ السلام نے فرمایا جبرائیل تو اکثر آ نہیں یار اپنی اصلی شکل تا دکھا جا تیری اصلی شکل میں نہیں ڈٹھی پیچھے جبرائیل اصلی شکل ظاہر کی تھی نبی علیہ السلام فرمائے میں جناب جبرائیل کو 2 دفعہ اصلی شکل ڈٹھی اور کسے پیغمبر نے جبرائیل کو اصلی شکل نہیں ڈٹھا یہ بھی میرے نبی دی شان ہے اور جبرائیل جڑی بولی بولیندا ہا وہ بولی بھی پیغمبر سمجھ دے ہن اور کسے کو سمجھ نہیں آتی جبرائیل نوری ہے جڑا نوری ہوندے وہ نظر دا نہیں وہ نظر دے تو سکر نہیں فرشتے ڈٹھن بولو یار عام انسان دی طاقت نہیں جو نوری کو دیکھے یہ تو پیغمبر دے دے ہن نبوت دی شان نال پیغمبر دے دے ہن معصومیت دے درجے نال عام آدمی نہیں دیکھ سکتا جبرائیل نوری ہے ہر بندہ نہیں دیکھ سکتا سمجھ آ رہی ہے یا نہیں سمجھ آئی صحابہ بھی جبرائیل کو نہیں ڈٹھا ایک دفعہ حضرت حمزہ نے ایک گزارش کی تھی ہائی کہ بھتیجا میرا دل چاہندے جبرائیل اکثر آندے میں جبرائیل کو دیکھا ہاں آپ نے فرمایا چاچا تو انسان نہیں اور نوری ہے تو نہیں دیکھ سکتا وہ کہ بھتیجا میرا دل بڑا دے میں جبرائیل کو دیکھا ہاں یہ روز جڑا احکامات گھنا دے تے بڑا عظیم فرشتہ ہے کہ میرے آپ نے فرمایا چلو اگر آیا تو پھر تیری ملاقات کروا دے سوں ایک دیوار حضرت حمزہ فرمائے میں سونے نبی دے کٹھے ہمیں نبی علیہ السلام تے واحد دی کیفیت تاری تھی آپ نے فرمایا چاچا بیٹھا ہی میں کہ جی آپ نے فرمایا یار آ گئی دیکھ حضرت حمزہ فرمائے بس جبرائیل آئے میں کیا دیکھنا میں جو نظر چاہتی ہے میں کو کوئی شے نظر نہیں آئی نور چمکارا مارے حضرت حمزہ بے ہوش تھی کہ زمین تے ٹھائے گئے نہیں دیکھ سکی وہ جرا نوری ہوندے نظر دا نہیں نبی علیہ السلام تا انسان ہن صحابہ نبی کو دے دے ہن کوئی نہ او بولو یار یہ نوری ہو میں نہ تو دے دے کیویں ہن اتنی گالی سمجھ نہیں آئی یار ملاد ہی پڑھ دے پے ہو حلوے ہی مکائی ویندے ہو نبی دے انسان ہون دا انکار ہی کیتی ویندے ہو اللہ دے بندے سونا نبی انسان ہے سونا نبی انسان ہے نبی دا جمنا پاک ہے نبی دا نسب ہے نبی دی اماں ہے نبی دا بابا ہے نبی دے چاچے ہیں حضرت نبی علیہ السلام دی دادی نانی ہے نبی علیہ السلام یا 11 گھر والیاں ہیں سونے نبی علیہ السلام دے 3 بیٹے ہیں آپ جا 4 بیٹے ہیں پیغمبر دے 3 داماد ہیں
سونے نبی دے نواسے ہیں، اگر نبی انسان نہیں حسین دا نانا کون ہے؟ یار عقیدے دی گل ہے، خدا دا واسطہ ہی سمجھو، نظریے دی بات، اور سمجھ آ رہی ہے یا نہیں سمجھ آ رہی؟ میں ہوں ایک جملہ دسینا تے کو لوگ دھوکھا دیسن تو اس بھی آیا ہا آدھے نبی بھی انسان ہے، اساں بھی انسان، استغفر اللہ، عقیدہ دا جملہ ہے، میں رسالے وچ لکھے اور جملہ میں دسینا تو پکا، اگر تے جملہ یاد کر کے دھا جلسہ کامیاب ہے۔ ہکو جملہ دسا جا اہل سنت والجماعت دا عقیدہ اے ہے حضرت نبی انساناں وچوں انسان ہے لیکن پیغمبر انساناں جیسا انسان نہیں۔ یہ جملہ پکا ون اجل سا کامیاب ہے۔ سونا نبی انساناں وچوں انسان ہے لیکن نبی انساناں جیسا انسان نہیں۔ سمجھ آئیے؟ ادھر تے دلائل پیش کرن دا ٹائم تا 15 منٹ باقی بچ گئے۔ اگر زمین تے تو تے میں تھک سٹوں تے دنیا نفرت کرے، جدا پاک پیغمبر لوا پہ دہن سٹیندا، رب دی قسم ہے دنیا دے کڑوے پانی میٹھے تھی ویندے، نبی دے منہ دے اندر لوا پہ دہن نے، دلیل ہے جو پیغمبر انساناں وچوں انسان ہے، نبی دی لوا پہ دہن دی برکت نال دنیا دا کڑوا پانی میٹھا تھی گئے، دلیل ہے جو نبی انساناں جیسا انسان نہیں۔ اور کچھ سمجھ آ رہی ہے؟ تو سڈ مارے تیرا پتر تیری گل نہیں سندا، پیغمبر سڈ مارے تو جنگل دے درخت ٹردے ہوئے حاضر تھی ونجن۔ کہاں ہے کہ جو نبی سارے جیسا انسان ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ ہوا کسی دشمن نے اڑائی ہوگی۔ نبی دی پیدائش ممتاز ہے، نبی دی بچپن دی زندگی ممتاز ہے، نبی دا لڑکپن ممتاز ہے، سنہ نبی دی جوانی ممتاز ہے، نبی سیدہ شباب ممتاز ہے، نبی دی نبوت ممتاز ہے، نبی دی رسالت ممتاز ہے، نبی دی ختم نبوت ممتاز ہے، نبی دی معصومیت ممتاز ہے، نبی دی بشریت ممتاز ہے۔ میرے دوست بزرگوں، نبی دا رتبہ ممتاز ہے، نبی دی ختم نبوت ممتاز ہے۔ اللہ نبی کو ایسے عہدے عطا کیتن جڑے عہدے سارے نبی کو ملین اور کسے نبی کو نہیں ملیے۔ وہ بھئی گل سمجھ آ رہی ہے یا نہیں سمجھ آ رہی؟ اور میرے دوست بزرگوں ایک گل ہور دسے نا، وہ بھی نظریے دی گل ہے۔ اللہ نبی کو اطلاع دیں دے، نبی اپنے صحابہ کو دسیں دے، اللہ نہ دسے پتہ نہیں لگدا۔ توجہ اور اے بھی نبی دی شان ہے کہ نبی پرانی خبر دے وے، اے بھی نبی دی شان ہے نبی مستقبل دی خبر دے وے، یہ نبی دی شان ہے۔ اج کل جیرا اٹھ دے او پیشین گویاں کیتی کھڑے، اے ہومن والا ہے، این تھیمن والا ہے، فلاں بنن والا ہے۔ تُساں سارے سیدھے سادے مسلمان ہو، انہیں دے چکریں وچ آ ویندے ہو، پھنس ویندے ہو۔ میں آپ کو ایک قیمتی بات بتاتا ہوں، بڑے دکھ کے ساتھ کہہ رہا ہوں۔ لکھا پڑھا آدمی، تعلیم یافتہ آدمی، گریجویٹ آدمی، پوسٹ گریجویٹ آدمی، پی ایچ ڈی والا، ڈاکٹری کی ڈگری رکھنے والا، ڈاکٹر، پروفیسر، انجینئر، لیکچرار، ہیڈ ماسٹر، پرنسپل، وکیل، جج، اتنے بڑے پڑھے لکھے لوگ بھی جب کسی ایسے ملنگ کے پاس جاتے ہیں جو غیب کی خبریں دیتا ہے، اسی وقت ان کی پینٹ ڈھیلی ہو جاتی ہے، انہیں دے گوڑے ڈھائے وینن، میں آدھا انہیں دا علمی موک ویندے، انہیں دی عقل ہی جواب دے ویندی ہے کہ ایسا کیا پہ کریں ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جتنے لوگ غیب جا خبریں ودے دیں یہ سارے جھوٹے ہیں۔ اور سمجھ آ رہی ہے؟ اے جرے پوچھن گئے کھڑے ہو میرا موٹر سائیکل چوری تھی گئے تو دس، جنے کو پوچھن گیا کھڑی کو کوئی علم نہیں، انہیں کو پوچھن نہ کیا کر۔ یہ جرے ہاتھ دکھیں دے ہو، ویزا نہیں پیا لگدا، شادی نہیں پئی تھی دی، تویز دے ہا، اوے اللہ دے بندے کیڑے راہ تے چل گئے؟ کتاب دیکھو، اگر انہیں شئی نال پتہ لگے ایک بندہ تھانے نہ بیٹھا ہویا، سارا چوریاں دسیا، ہر بندہ مرضی دا ویزا لواوے ہا، غیر ملک چلا ونجے ہا، ہر بندے دا کاروبار کھل ونجے ہا، ہر بندے دی نوکری لگ ونجے ہا، ہر بندے دی پسند والی شادی تھی ونجے ہا۔ او خدا دا واسطہ وے کیڑے چکر ہی پئے؟ اے سارا جھوٹ ہے، کھاون پیمن دا چکر ہے، بہو اچھی فلے میں بہت بڑا کاروبار ہے، وہ توری جیب بھی کپیندے پین، پیسے بھی لٹیندے پین، تورا ایمان ہی برباد کرنے پین۔ میں تو کو دسی وینا قیامت علی نہ کھائے سا کوئی گل کہہ دے دسی۔ میرے دوست بزرگو، اے نبی دی شان ہے جو نبی خبر دے دے فلانا کم ایویں ہووے سی، یہ نبی دی شان ہے، نبی دسیں دے فلانی چیز ایویں ہومن والی ہے۔ میدان بدر دے اندر
پیغمبر پہلے بیان کر دیتا صحابہ دی تسلی واسطے۔ جناب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل میدان جنگ لگن والا دشمن نال تہاڈا ٹکراؤ تھی سی، لیکن میں تانوں دساں پریشان نہ تھی وائے، اللہ ساری مدد کرے سی، فلانا کافر اتھا مرسی، فلانا کافر اتھا مرسی، فلانا کافر اتھا مرسی، فلانا کافر اتھا مرسی۔ اللہ دی قسم ہے مینگڑ والا اگلے دن ہر کافر دی لاش اتھا ہی پئی تڑپ دی آئی جتھا پاک نبی دا پہلے اشارہ تھیا۔ یہ نبی دی شان ہے، عام بندہ نہیں ڈر سکتا۔ اور سمجھ آ رہی ہے یا نہیں سمجھ آئی؟ تو کوڑے لوگ کریں بچو، جھوٹے لوگ کریں بچو، میں تمہارے عقیدے تے پہرا دے من آیا، تمہاری نظریاتی تربیت واسطے آیا، تمہاری خیر خواہی واسطے آیا۔ یہ نبی دی اور ایک گل بھی نال ہے، اللہ دسے دے نبی کو پتہ لگ دے، اللہ نہ دسے تو نبی کو ہی پتہ نہیں لگتا۔ بے شمار واقعات ہیں۔ نبی صحیح سفر دے اندر حضرت عائشہ صدیقہ نال ہائی، بی بی دا ہار گم تھی گیا، بی بی نے دسیا میرا ہار گم تھی گئے، میں اپنی بہن کو ادھارا منگ کے گھن آیا، یا رسول اللہ بڑی پریشانی ہے، میرا ہار ڈھائے گئے۔ نبی علیہ السلام نے خیمے تو باہر نکل کے صحابہ نو فرمایا میری عائشہ دا ہار گم تھی گئے، ہار تلاش کرو۔ نبی دے صحابہ ہار ودے تلاش کرے نے، ساری رات تلاش کر دے رہے، ہار نہیں ملیا۔ صبح دی نماز دا ٹائم ہو گیا، یا رسول اللہ نماز دا ٹائم ہے، اساں وضو کرنے، جنگل دا علاقہ ہے، پانی موجود کوئی نہیں۔ اللہ پاک نے تیمم دی آیت نازل کر دی تھی، اے میرا پیغمبر نو صحابہ نو فرماؤ اگر پانی نہیں ملتا زمین تے ہاتھ مارتے تیمم کر گھنو، اج میں تہاڈا تیمم وضو دے قائم مقام کرے نا۔ صحابہ نے تیمم کر کے نماز ادا کر کی تھی، یا رسول اللہ ہار تو نہیں ملیا۔ آپ نے فرمایا میرے صحابہ کافر نو روانگی دا حکم دے دو۔ حضرت عائشہ نو کجاوے تے بلھائے نے، کجاوے کو چاہ کے اٹھتے اٹھتے رکھے نے، بی بی دا جرے اٹھ کھڑا کیتے نے، حضرت عائشہ صدیقہ دا ہار اٹھ دے تلے پیا۔ اٹھ نال بیٹھے خیمے دے باہر، اٹھ کو کھڑا کیتنے، اٹھ دے تلے ہار پے۔ خدا نہیں دسیں دا نال ہار پے، نہیں دسیں دا پتہ نہیں لگدا، اور خدا دسیں دے تو پیغمبر ہزاراں میل دور دی خبر دے دے۔ علم دیون والا کون ہے؟ جلدی بول۔ عقیدے دی گل دسیں دا سبق کو پکاویں سبق کو۔ ایک اللہ دا علم ہے، ایک نبی دا علم ہے، فرق ہے۔ ایک اللہ دا علم ہے، ایک نبی دا علم۔ پکا 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 ٹائم تو میں کو نہیں بھی دیتا۔ ایک اللہ دا علم ہے، ایک نبی دا علم ہے۔ اللہ دے علم دا نام ہے علم غیب، نبی دے علم دا نام ہے علم وحی۔ کیا نام ہے؟ بول چاہ۔ سمجھ آنی بیٹھی؟ تو میں عرض بیٹھا کرے نا، اے رسالت والا عہدہ ہے، اے بڑا اچھا عہدہ ہے، اور اللہ تعالی نے سارے نبی کو ایک زائد عہدہ عطا کی دے، انہاں نا ختم نبوت والا عہدہ ہے۔ سچے ختم نبوت دی وجہ تو میرے آقا دی شان اونچی ہو گئی ہے، کوئی نبی میرے آقا دی شان دی برابری نہیں کر سکتا۔ ختم نبوت دے بے شمار دلائل ہیں، ختم نبوت دی عملی دلیل ابو بکر صدیق دی خلافت ہے۔ اگر پیغمبر آخری پیغمبر نہ ہوں دے ابو بکر خلیفہ نہ بندا، ابو بکر خلیفہ تو بن گئے، جو سونا نبی آخری نبی ہاں۔ اور گل سمجھ آ رہی ہے یا نہیں سمجھ آ رہی؟ میرے دوست بزرگوں، جب صدیق خلافت آئے تمام صحابہ نے بیعت فرمائیے، حضرت علی نے بھی بیعت فرمائیے، حضرت عمر عثمان نے بھی بیعت فرمائیے، حسنین کریمین نے بھی بیعت فرمائیے، نبی دے چاچے حضرت عباس نے بھی بیعت فرمائیے، خاندان نبوت دے لوگوں بھی بیعت فرمائیے، صحابہ بھی بیعت کریں دے پین، اہل بیت بھی بیعت کریں دے پین۔ صدیق اکبر دی خلافت تمام امت دا اجماع ہے، جو ابو بکر صدیق سونے نبی دا جانشین ہے۔ گل سمجھ آئیے؟ ہوں بھی عقیدت کی گل آ گئی ہے، توجہ کرنی توجہ۔ مینگڑ بیان کو نہیں تھی، پہلی دفعہ تھی نہیں پی، بلکہ چکوالی بیان نہیں تھی۔ نبی دے زمانے دے مومن، نبی دے زمانے دے مومن، نبی دے زمانے دے مسلم، انہاں دی ہکا جماعت ہے، اون جماعت دا نام ہے جماعت صحابہ۔ توجہ 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 توجہ۔ یہ جڑا تو بنائی ودائیں جو دو جماعتاں ہن، ایک صحابہ ہن، ایک اہل بیت ہن، اے گال کوئی نہیں، یہ دو جماعتاں کوئی نہ نہیں 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 نہیں۔ ٹائم نہیں ویریتا، ٹائم نہیں ویریتا۔ میں کہوں نبی دے زمانے دے مسلمان دی ہکا جماعت آئی، تمام مسلمان ہن، ساڑے سونے نبی دے مرید ہن، سارے پیغمبر دے شاگرد ہن، سارے نبی دے تربیت یافتہ ہن،
سارے تزکیہ شدہ ہن، سارے مومن مسلمان ہن، سارے مخلص ہن، ہکا جماعت ہائی، انہیں دے کوئی فرقے نہ ہن، انہیں دے کوئی پالٹا نہ ہن، انہیں دے کوئی جھگڑے نہ ہن، انہیں دا کوئی رولا نہ ہا، انہیں دا عقیدہ ہک ہا، انہیں دا نظریہ ہک ہا، انہیں دا وضو ہک ہا، انہیں دی اذان ہک ہائی، انہیں دی نماز ہک ہائی، انہیں دا وضو ہک ہا، انہیں دا حج ہک ہا، انہیں دا جنازہ ہک ہا، انہیں دی قربانی ہک ہائی، پیدائش تو لے کے موت تک انہیں دے سارے مسئلے کتاب و سنت دے مطابق ہن۔ اون جماعت دا نام ہے صحابہ۔ کیا نام ہے؟ بولچا بولچا۔ ان میرے وجن تو بعد تیرے کو سوال کرے سن، جب ہکا جماعت آئی تو انہوں نے کہا صحابہ، پھر این کیوں آدن؟ اے صحابہ ہیں، اے اہل بیت ہیں، اور سمجھ آئیے یہ کیوں آدن؟ توجہ 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 کرنی، توجہ میری رسالے چ لکھے۔ اوے اللہ دے بندے، اہل بیت کئی فرقے دا نام نہیں، اہل بیت کہیں پارٹی دا نام نہیں، خیال کرائے۔ صحابہ جا کوئی پالٹا نہ، اہل بیت نبی علیہ السلام دے خاندان دے لوگیں دا تعارفی نہ ہے، علاقے دی نسبت نال، قوم قبیلے دی نسبت نال، خاندان دی نسبت نال تعارف مختلف ہوندا نہیں۔ بولو یار، تسا جو چکوالی ہو تے کوئی لاہوری ہے تے کوئی ملتانی ہے، اے مسلمانے دے فرقے ہیں؟ او بولو یہ نہ کیوں ہیں مختلف؟ تعارف ہے۔ اچھا ایویں قوماں دے نام ہیں، اے بلوچ ہے، اے آوان ہے، آدھے نہیں؟ او بولو یار، یہ فرقے ہیں، یہ رانا ہے، یہ راؤ ہے، یہ فرقے ہیں۔ او اللہ دے بندے، انہیں دے قومیت دے نام دے نال انہیں دا تعارف دا نام ہے تاکہ پہچان تھی۔ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا۔ اللہ فرمائے میں قوم قبیلے مختلف تواڈے پیدا کیتن، یہ کوئی فرقے نہیں، یہ تعارف ہے تواڈا۔ ایویں صحابہ جڑے ہن، کوئی مکی ہا، کوئی مدنی ہا، کوئی یمنی ہا، کوئی حجازی ہا، کوئی عربی ہا، کوئی اجمی ہا، کوئی تیمی ہا، کوئی ہاشمی ہا، یہ سارے تعارف ہی نہ ہیں۔ یہ مکے دا رہن والا ہے، مکی ہے۔ یہ قبیلہ بنو ہاشم نال تعلق رکھ دے، یہ ہاشمی ہے۔ یہ قبیلہ تیم دا ہے، یہ تیمی ہے۔ یہ بنو امیہ دا ہے، یہ اموی ہے۔ اور سمجھ آندی بیٹھی ہے، فرقے نہیں میرے دوستو، تعارفی نہ ہیں۔ یہ جتنے نبی دے اہل بیت ہیں، یہ تمام اہل بیت پیغمبر دے زمانے دے اندر جتنے لوگ ہن وہ سارے صحابہ ہیں۔ وہ کون ہیں؟ بولو چا بولو چا۔ نبی دے خاندان دا، بنی ہاشم دا او آدمی جہاں نبی کو دیکھ کے نبی دا کلمہ پڑھ کی دے، اوہوں کو اہل بیت سڈیندن، اور اصلی او صحابہ ہیں۔ کیا ہیں؟ می گل نسینا، لکھے پڑھے حضرات، تعلیم یافتہ حضرات، نوجوان علماء فضلاء، وہ بھی توجہ کریں، پوری توجہ کریں، پوری سمندر دی گہرائی جو موتی کٹ کے دینا پیا۔ توجہ ہے؟ نبی دے زمانے دے اندر نبی دے خاندان دا بندہ جب تک صحابی نہیں بندا اہل بیت نہیں بن سکتا۔ نہیں سمجھا میں کیا کہے؟ جب تک وہ صحابی نہیں بندا وہ اہل بیت نہیں بن سکتا۔ جرا وڈا مجتہد ہوئے میں نل گل چکر ہے۔ او یار اہل بیت کو آدن جرا نبی دے خاندان دا آدمی ہووے، چھوڑے نبی کو دیکھ کے نبی دا کلمہ پڑھے۔ میں مثال دینا، نبی دا چاچا ہے ابو لہب، ابے دا بھرائے، دادے دا پترے، چھوڑے نبی دا چاچا ہے، انہاں نا ابو لہب ہے، پیغمبر دی دعوت ٹھکرائیس، نبی دا کلمہ نہیں پڑھا، تو دس میں گانا لا، اے ابو لہب نبی دی اہل بیت ہے؟ بولو۔ کئی بندے دی جرت ہوئے تو اہل بیت ہی شامل کر دکھاوے۔ اہل بیت ہی شامل ہونے واسطے ضروری ہے کہ نبی دا خاندان دا ہوئے لیکن نبی صحیح دا کلمہ پڑھے۔ اور گل سمجھ آنی بیٹھی ہے؟ اسا تو بلال کو من نہیں کھڑے ہیں جرا نبی دے خاندان دا کائی نہیں، چھوڑے محمد دا کلمہ پڑھیے تے جنت جا سیراں ودا کریں دے۔ سچ نہیں مار کا؟ اچھی بولو یار۔ اور ایسے نبی دے خاندان دے لوگ اہل بیت ہیں جنہیں دا مار کے کو نا ہی نہیں آندا، نا ہی نہیں لیندے۔ نبی دا چاچا ہی کہائی انہاں نا ہی حارث، ان دے بیٹے ہن نوفل،
اور ہک دا نام ہے ابو سفیان، یہ نبی دے دد پوترے ہیں، پیغمبر دے چاچے دے بیٹے ہیں، انہیں دوئے نے نبی دا کلمہ پڑھے، جب کلمہ پڑھے پہلے صحابی بنن پیچھے اہل بیت بن گئے۔ ایمان نسو کریں انہاں دا نام کہیں کدھے؟ ابو سفیان دا نام، انہاں دی زبان سڑ پوے نہ گھنن۔ اے او ابو سفیان نہیں جڑا معاویہ دا بابا ہے، اے او ابو سفیان ہے جڑا نبی دے چاچے دا پتر ہے۔ چاچے دا نام میں دسنا بیٹھا حارث، کیا نام ہے؟ بولو۔ جڑے دن نبی علیہ السلام نے مکہ فتح کیتے، نبی دا چاچا حضرت عباس فرمیندے میں گھروں نکلیاں، پیغمبر مکہ مکرمہ آ گئے، 10,000 صحابہ نالن، بہت بڑا لشکر پیغمبر دا نال آ گئے، نبی دے غلام آ گئے۔ میں جلے گھروں نکلیاں پیچھے میں اپنے بھتیجے کو سجے، یہ دوئیں حضرت عباس دے بھتیجے ہیں، حارث دے جو پتر ہیں، حارث عباس دا بھرا ہے، اور سمجھ آنی بیٹھی ہے۔ نبی علیہ السلام دے 12 چاچے ہن، کیڑی کیڑی شے پکواواں تکوں؟ کتنے چاچے ہن؟ بولتا بولتا، ہک دا نام حارث ہا، ہک دا نام عباس ہا، ہک دا نام ابو لہب ہا، ہک دا نام ابو طالب ہا، ہک دا نام حمزہ ہا، ہک دا نام زبیر ہا، یہ نبی دے چاچے ہیں سارے۔ سمجھ آنی پیے؟ تو صرف 2 چاچے نبی دا کلمہ پڑھے، ایک حضرت حمزہ، ایک حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہما، باقی کہیں کلمہ نہیں پڑھا۔ تو حارث دے جڑے بیٹے ہن، جرا حارث ہائی، نبی علیہ السلام دا تقریباً ہم عمر بھی ہائی، کٹھے کھیت دے رہ گئے، اور جڑے انہیں دے بچے ہن، اے پیغمبر دے ساتھ نال رہ گئے، محبت کریندے ہن، شکار تے کٹھے ویندے ہن، سیر سپاٹے تے ویندے ہن، شکار دا بڑا شوقین ہونے ہن، کٹھے کریندے ہن، شعر اشعار پڑھدے ہن، ادب دے کتابیں دے اندر انہیں دے اشعار بھی موجود ہیں۔ بہرحال آپ علیہ السلام نے نبوت دی دعوت چلائی، شروع دے اندر انہیں کلمہ نہیں پڑھا، پھر آپ مدینے آ گئے، پھر مدینے کنے واپس مکے گئے، سن 8 ہجری دا واقعہ، مکہ فتح تھی گئے، 10,000 لشکر پیغمبر دے نالے، 10,000 صحابی پیغمبر دے نالے، 10,000 دی جماعت پیغمبر دے نالے۔ ہن حضرت عباس اتھائی مکے ہا، یہ مدینے نہیں آیا، اسے کلمہ پڑھیے آدھے میں ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بس گل مکیندے پے گل تھوڑا جہا حوصلہ کرو، گل مکدی پی۔ تو میں کیا پیارا سا نام، اوے نبی دا چاچا حضرت عباس آدھے میں مکے چو نکلیاں، جو بھتیجے میرے دا لشکر آ گئے تے دیکھاواں، اتنا ہی ودیا سے نا۔ تو اے جڑے 2 بھتیجے ہن میرے، نوفل تے ابو سفیان، جڑے حارث دے پتر ہن، میں کہ انہیں کوئی سڈی ونجا، انہیں کوئی میں سجے، تے معاویہ دے بابے ابو سفیان کوئی میں سجے۔
یہ گل تو کو میں دس دیواں جو حضرت معاویہ تے اندے بابے ابو سفیان کو مکے چو سڈ کے پیغمبر دی خدمت وچ لے آمن والا نبی دا چاچا عباس ہے. جیڑا الزام لاوڑی اون تے لا سارے تے نہ لا. وہ گل سمجھ آنی بیٹھی ہے گلا میں تو یاد تے نہ راسن. بہرحال حضرت عباس فرمائے میں ابو سفیان اموی کو سجے معاویہ کو سجے اور یہ جڑا ابو سفیان میرا بھتیجا ہائی ہاشمی ای کو میں سجے ایندا بھرا نوفل ہائی ای کو میں سجے میں کہ آؤ تھا گھر بیٹھے ہو آدن چاچا خیر تہے. حضرت عباس نے فرمایا میرے پیارے بھتیجے آؤ اپنے پتریر دا لشکر ویکھو. او تارا دد پوترا آ گئے جنی دعوت تسا قبول نہیں کی تھی. دیکھو تو صحیح لشکر ہن پیغمبر دے نال 10,000 صحابہ کوئی تھوڑی جماعت نہ آئی. اللہ اکبر کبیرہ. میں کو دسو نبی دی محنت کامیاب ہے یا کوئی نہ؟ سونے نبی دا مشن کامیاب ہے یا کوئی نہ؟ سونے نبی دی دعوت کامیاب ہے یا نہ؟ پیغمبر دی جماعت کامیاب ہے یا نہ؟ 5 تن پاک ہیں یا 10,000 سارا پاک ہے؟ کچھ نہیں بولے لا. یہ نبی دی محنت کامیاب ہے یا کوئی نہ؟ حضرت ابی نے مکے کے اندر دعوت چلائیے. ابو بکر صدیق کلمہ پڑھ دے, حضرت علی المرتضی کلمہ پڑھ دے, خدیجۃ الکبریٰ کلمہ پڑھ دی, زید ابن حارثہ کلمہ پیا پڑھدا, حضرت عثمان کلمہ پیا پڑھدا, حضرت عمر کلمہ پیا پڑھدا, حضرت بلال کلمہ پیا پڑھدا, عمار ابن یاسر کلمہ پیا پڑھدا, حضرت مقداد کلمہ پیا پڑھدا, ابی ابن کعب کلمہ پیا پڑھدا, عبداللہ بن مسعود کلمہ پیا پڑھدا. اب حضرت نبی علیہ السلام نے مکہ جو ہجرت کی تھی نبی دی جماعت بن گئی یہ 150 تقریباً 150 حضرت پیغمبر مدینے دے اندر آیا. نبی دے ساتھ لوگ کلمہ پہ پڑھ دن. نبی دی جماعت سینکڑے دی اندر بن گئی. حضرت نبی میدان بدر دے اندر گیا تعداد 313 بن گئی. سونا نبی احد دے اندر آیا جماعت 700 بن گئی. حضرت نبی علیہ السلام خیبر دے اندر آیا جماعت 1400 بن گئی. حضرت نبی نے حدیبیہ دا سفر کیتا جماعت دی تعداد 1500 بن گئی. حضرت نبی حنین دے اندر آیا جماعت دی تعداد 1200 بن گئی. حضرت پیغمبر علیہ السلام نے مکہ فتح کیتا جماعت 10,000 بن گئی. حضرت نبی علیہ السلام نے تبوک دا سفر کیتا جماعت 30,000 بن گئی. جلے سونے نبی نے آخری حج کیتے میدان عرفات دے اندر حضرت پیغمبر دے سامنے تقریباً 1.25 لاکھ بندہ محمد دا کلمہ کڑا پڑھ دے. میں کو دس نبی دی محنت کامیاب ہے کوئی نہ؟ چھک کے بول. نبی کامیاب ہے نبی دی محنت. سونا نبی کامیاب ہے نبی دی دعوت. سونا نبی کامیاب ہے نبی دا مدرسہ. سونا نبی کامیاب ہے نبی دی تربیت. سونا نبی کامیاب ہے نبی دی تعلیم. سونا نبی کامیاب ہے نبی دا تزکیہ. سونا نبی کامیاب ہے نبی دا سنگ ساتھ سارا کامیاب. سچے کچھ نہیں بولیں دا مل کے نہیں بولیں دا چھک کے نہیں بولیں دا. وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. اللہ فرمائے لوگو میرا نبی پہلے پاک کریں دے پھر قرآن تے حدیث دا سبق دیں دے. میرا عقیدہ جرا نبی دے مدرسے آئے نبی سارے نو پاک بنائے. 2 4 5 بندے پاک نہیں نبی دا سارا گھرانہ پاک ہے. سونے نبی دی ساری جماعت پاک. سچے نبی سے 11 شاہجہ فرمائن پاک نہیں. نبی دے 3 بیٹے پاک نہیں. سونے نبی جا 4 دھیاں پاک نہیں. حضرت نبی دے 3 داماد پاک نہیں. توجہ توجہ توجہ. 3جا مسئلہ 2 مسئلے بیان کر چھوڑیم. 3جا مسئلہ کرن چاہ بولو یار نہیں پچھلے بندے نہیں بولے دے. کرن چاہ اہل بیت کہ کو آدن اہل بیت کون لوگ ہیں؟ عام طور تے لوگ آدن نبی دے قرابت دار اہل بیت ہیں. آدن نہیں آدے. نبی دے رشتہ دار اہل بیت ہیں. آدن نہیں آدے. او بول یار اگر تیری تعریف سچی ہے پھر میرا سوال ہے ابو بکر نبی دا قرابت دار ہے یا کوئی نہ؟ نہیں سمجھ آئی. حضرت عمر نبی دا رشتہ دار ہے یا کوئی نہ؟ حضرت عثمان نبی دا رشتہ دار ہے یا کوئی نہ؟ حضرت علی نبی دا رشتہ دار ہے یا کوئی نہ؟ بولے نا نہیں میں اچھی اللہ یار چھکے نہیں بولے نا ناراض نہ تھی. اگر تیری تعریف سچی نبی دے رشتہ دارانو اہل بیت عادل پھر میرا سوال ہے معاویہ نبی دا رشتہ دار ہے یا کوئی نہ؟ فیصلہ تو کر. نبی دا رشتہ دار اہل بیت ہے نبی دے قرابت دار اہل بیت ہیں. پھر معاویہ تے نبی دا سالہ بھی ہے تے نبی دا سانڈو بھی ہے. ہن دس
اے نبی دا رشتہ دار قریبی بنیا کھڑے، اتنا گہرا رشتہ ہے، وت ایندے بارے کیا فیصلہ کرے سیں، بلکہ گل اگو تے لمبی ویندی پیے۔ حضرت معاویہ صرف نبی دا رشتہ دار نہیں، حضرت معاویہ حضرت حسین دا رشتہ دار ہے۔ حضرت حسین نے حضرت معاویہ دی بھانجی نال شادی فرمائی ہے۔ حضرت حسین تے معاویہ دا گہرا رشتہ ہے۔ ہن دس جو معاویہ اے اہل بیت ہے یا کوئی نہ؟ کیڑی تعریف کی تھی تساں بھئی اہل بیت رشتہ دار کو آدن؟ اگر تعریف صحیح ہے اور بالکل صحیح ہے تو پھر مننا پوسی یہ سارے نبی دے رشتہ دار ہیں۔ تیرے سورے چنگے ہیں، نبی دے سورے چنگے کائیں نہیں، الویندہ نہیں میں یار، تیرے داماد چنگے ہیں، نبی دے داماد چنگے کائیں نہیں۔ تو رشتہ دے میں چنگے لوگیں کو رشتہ کریں چنگے لوگیں نال، پیغمبر جتھوں رشتہ کیتے جنہاں نو رشتہ عطا فرمائے وہ چنگے لوگ کوئی نہیں۔ نبی اپنی مرضی نال تو کوئی کم نہیں کردا، نبی تو معصوم ہے۔ نبی جڑا کم کریں دے رب دی منشا نال کریں دے، جڑا فیصلہ کریں دے رب دی مرضی نال کریں دے۔ حضرت نبی نے صدیق دی بیٹی نال شادی کی تھی، رب دی مرضی نال کی تھی۔ حضرت عمر دی بیٹی نال شادی کی تھی، رب دی مرضی نال شادی کی تھی۔ حضرت عثمان نو 2 بیٹے عطا کیتا، رب دی مرضی نال عطا کیتا۔ حضرت علی نو بیٹی عطا کی تھی، رب دی مرضی نال عطا کی تھی۔ حضرت نبی نے معاویہ دی بہن نال شادی کی تھی، رب دی مرضی نال کی تھی۔ بلکہ میں آدھا تیرے نزدیک تا حضرت حسین معصوم ہے، حسین دا درجہ نبی کنے اچھا ہے۔ حسین جتھا شادی کیتی کھڑے میں کدس معصوم دا فیصلہ کی میں غلط ہے؟ جب حسین امام ہے اور امام معصوم ہے اور معصوم کنے غلطی نہیں تھی دی، پھر حسین شادی پیا کریں دے معاویہ دی بھانجی نال جندا نام بی بی لیلہ ہے، اور اندے وچوں بیٹا پیدا تھا ہے جندا نام علی اکبر ہے۔ اے اوہ علی اکبر ہے جڑا کربلا دا شہید ہے، جندا نام جا دیگاں پکے نہیں، جندا نام جا نیازاں دے نہیں، جندا نام جا سبیلاں لے نہیں، او سبیلاں ہی لے نہیں، تے علی اکبر دے نام دے چاولی کھان نہیں، تے علی اکبر دے نان کے تے لانتاں ہی کرے نہیں، تے کو علی اکبر متھے نہ لے سی۔ میں تے کو آکھاں تیرا نان کا لانتی ہے، برداشت کرے سو؟ بولو یار، تو سو میں کو آکھو تیرا نان کا لانتی ہے، میں برداشت کرے ساں؟ تو حسین دے نان کے کو لانتی آ نہیں، حسین کی میں برداشت کرے سی؟ اللہ سمجھن دی توفیق دے وے۔ یہ حسین دا ساورا گھر رہے، علی اکبر دا نان کا گھر رہے۔ حضرت امیر معاویہ علی اکبر دا نانا لگ دے، اور کچھ سمجھ آئیے؟ اللہ دے بندے سوچ سمجھ کے گل بات کرو، او سارے نال رل لو، عقیدہ سارا سچا، مذہب سارا سچا، کلمہ سارا سچا، وضو سارا سچا، بانگ ساری سچی، نماز ساری سچی، قرآن سارا سچا، حدیث ساری سچی، سنت ساری سچی، نبی سارا سچا، صحابہ سارے سچے، علی سارا سچا، حسن سارا سچا، حسین سارا سچا، زین العابدین سچا، محمد باقر تے جعفر صادق سچا۔ اللہ دی قسم ہے جویں نبی دے صحابہ سارے سچے، ایویں نبی دے خاندان دے لوگ جنہیں نبی دا کلمہ پڑھے سارے سچے، اسا سب دے غلام ہیں۔ اکو انشاءاللہ چھکیا کو انشاءاللہ مل کیا کو انشاءاللہ۔ اج اہل بیت دی سیرت سناونی آئی، گھڑی تیز چل دی پئیے، ٹائم ختم کر چھوڑیے، ٹائم مکا چھوڑی، سیرت تنو کی میں سناواں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ دا بچپن ہے، میرا پیر صدیق خلافت آ گئے۔ حضرت حسن حسین پہلے ابو بکر دی بیعت کریں، پھر ابو بکر دے پیچھے نمازاں پڑھدن، پھر حضرت عمر دا زمانہ آیا۔ حضرت حسن حسین دی لڑک پن دی زندگی ہے۔ حضرت حسن حسین نے حضرت عمر دی بیعت کی تھی، حضرت عمر دے پیچھے نماز ادا کیتا، 10 سال خلافت گزر گئی۔ حضرت عثمان دا زمانہ آیا، حضرت حسن دا شباب ہے، حضرت حسین دا شباب ہے، حسن دی جوانی ہے، حسین دی جوانی ہے۔ دائیں پھراویں حضرت امام حضرت عثمان دے ہتھ تے بیعت کی تھی، حضرت عثمان دے پیچھے نمازہ کھڑا پڑھ دل۔ میرے پیر حضرت عثمان نے جہاد دا اعلان کیتے، جہاد واسطے نکلو۔ اور عثمان دی خلافت ہے، جہاد دی تیاری ہے، جہاد تے پہ نکل دن۔ حضرت حسن حسین آ گئے، چاچا عثمان سا کوئی نال گھن ون۔ آپ نے فرمائے خوشی نال چل دے ہو یا مجبوری نال چل دے ہو؟ انہیں کہ نا چاچا اسا تا محبت نال پہ چلتے ہیں، اسا تا عقیدت نال پہ چلتے ہیں، اسا تا دینی جذبے دے نال جہاد دے اندر شرکت کرنا چاہنے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں کچھ شامل چکیتا۔ میرے دوست بزرگو، اگر حضرت عثمان دی خلافت سچی نہ آئی، جہاد سچا نہ ہا، حسن کیوں شامل تھے، حسین کیوں شامل تھے؟ مجاہد بن کے حضرت عثمان دی قیادت دے اندر دوہیں پھرا جہاد ودے کرینن، کافرے نال لڑائی ودے کرینن۔ جڑے ویلے لڑائی کر کے واپس والا
حسین اللہ نے فتح عطا کی تھی. حضرت عثمان دی خلافت دا زمانہ بے شمار علاقے فتح تھے, مال غنیمت آ گئے, غلام آ گئے, لانجا آ گئے. میرے پیر عثمان فرمائے پہلے مال غنیمت دے وچوں اور غلامے دے وچوں اور شہزادیاں دے وچوں جڑیاں لونجاں ہیں انہیں لونجے وچوں پہلے حسن حسین دا حصہ کڈو. اور سن دے بیٹھے ہو یہ جہاد صحیح ہا یا کوئی نہ؟ اگر کوئی نہ تو حسنین کریمین کیوں گئے؟ سمجھ آنی بیٹھی ہے؟ کافر منافق ظالم برے آدمی دی قیادت جہاد جائز ہے؟ انہیں پیچھو نماز جائز ہے؟ الویند نہیں وے میرے کئی سوال دا جواب زمین دا بندہ نہیں دے سکتا. ہکو جواب ہے انہیں کنے تیرا بڑائی ودن مدت کنے تکیہ 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 مار کے دا زور ہا ایک کمزور ہن تکیہ کر کے بیعت کیتی نے, تکیہ کر کے نمازاں پڑھ دے رہن, تکیہ کر کے نال رل دے رہن, تکیہ کر کے گل منے دے رہے. میں بحث نہیں کردا اگر تکیہ جائز ہے تے حضرات حسنین کریمین اتھاں تکیہ کریں دے رہن تے علی بھی تکیہ کیتی رکھے 22 سال تے اندے پتر بھی تکیہ پہ کریں دن. تو حضرت حسین میدان کربلا وچ ون کے تکیہ کر کے یزید دی بیعت کیوں نہیں چکی تھی؟ اتھے تکیہ فرماوے ہا یزید دی بیعت کرے ہا, حسین دی جان بچے ہا, حسین دا خاندان بچے ہا. وہ اللہ دا بندہ دھوکھے نہ دے, غلط بیانی نہ کر. تکیہ چنگی شے نہیں, تکیہ جھوٹ دا نہ ہے, تکیہ 2 نمبری دا نہ ہے, تکیہ کتمان حق دا نہ ہے. یہ بڑی خطرناک بات ہے. تکیہ کہیں دین دے رہبر واسطے دین دے رہنما واسطے کرنا جائز کا ہی نہیں. ٹائم ہو وہا تینو سیر کراواں. حضرت یحییٰ نے گردن کٹوائیے لیکن تکیہ نہ کیتا. حضرت زکریا تے آرا پیا چل دے, حضرت زکریا نے تکیہ نہ کیتا. پاک پیغمبر نو پتھر پہ لگ دن, نبی نے تکیہ نہ کیتا. حضرت نبی کو گالیاں پہ مل دن, نبی نے تکیہ نہ کیتا. نبی دے رستے تے اندر کنڈے پہ وچھین, نبی نے تکیہ نہ کیتا. حضرت نبی نو مکے وچوں کٹ دیتے نے, پیغمبر روندا ہویا مکہ چھوڑ کے چلا گیا, نبی نے تکیہ نہ کیتا. حضرت بلال نے مارا کھا جا, بلال نے تکیہ نہ کیتا. خبیب سولی دے پھندے تے لٹک گیا, خبیب نے تکیہ نہ کیتا. عمار تے یاسر نے قربانی دے دیتی, تکیہ نہ کیتا. حضرت دی اما بی بی سمیہ ابو جہل ظالم بی بی سمیہ دے پیراں نو بدھیں دے, ایک پیر ایک اٹھ نال بدھیں دے, بیا پیر بے اٹھ نال بدھیں دے, درمیان دے اندر نیزہ مریں دے. سیدہ سمیہ اپنی جان دے 2 ٹکڑے کرا دیتے لیکن تکیہ نہیں کیتا. جان ٹکڑے تھی گئی ہے لیکن سیدہ دا زبان اون ویلے بھی پڑھ دی ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اگر تکیہ جائز ہویا کریں نہ کہ نہ کریں نہ لونا نہیں بولیں لا. اتھاں بھی حضرت حسین آخری ٹائم جلے میدان کربلا دے اندر آئے تے شمر نال ملاقات تھی. اون کہ ابن زیاد آدے حسین کو اکثر دی بیعت کر. حضرت دے فرمائے بیعت نہ کریں دا, اون کہ بیعت نہیں کریں دا, پھر لڑائی واسطے تیار تھی ون. میرے پیر حسین نے فرمائے ظالما میرا ہاتھ تیر تے آ سکدا, میرا ہاتھ تلوار تے آ سکدا, میرا ہاتھ خنجر تے آ سکدا, میرا ہاتھ تیر تے آ سکدا, لیکن ظالم دے ہاتھ تے نہیں آندا. کٹا کر سر چہے کرب و بلا نے یہ بتایا ہے درے باطل پہ جھک سکتی نہیں مومن کی پیشانی. وطن قربان کرے سا, جائیداد قربان کرے سا, بچے قربان کرے سا, بھتیجے قربان کرے سا, بھرا قربان کرے سا, لیکن ظالم دے ہاتھ تے بیعت نہ کرے سا. حضرت نے 72 تن کوہا دیتے لیکن حضرت حسین نے ظالم دے ہاتھ تے بیعت کر کے تکیہ نہیں کیتا. سچے اور تکیہ جائز کوئی نہیں. وہ تکیہ دی تہمت نہ لا. علی کمزور نہ ہا, تکیہ کمزور لوگ کریں. علی بہادر ہا, علی دلیر ہا, علی اللہ دا شیر ہا. میرے دوست بزرگوں حضرت علی کنے نہ کہیں خلافت کھلسی ہے, نہ بی بی دا کہیں باغ کھلسے, نہ اہل بیت دی کہیں عزت کو خراب کیتے. اے اہل بیت سارے اکھاں دی ٹھنڈکن. حضرت علی سارا دین ہے, حضرت حسن سارا دین ہے, حضرت حسین سارا دین ہے, حضرت امام حسین دے بعد زین العابدین سارا دین ہے, محمد باقر سارا دین ہے, جعفر صادق زارا دین ہے, موسیٰ کاظم, علی رضا, محمد تقی, علی نقی, حسن عسکری, اے سارے امام اہل سنتن ساڑے خیال کرا ہے انہیں دے کائنی خام خواہ قبضہ کیتی پہن. میرے دوست بزرگوں اے ساڑین اسا انہیں دے ہیں, اسا سنی صحابہ دے بھی غلام ہیں, انہیں دے بھی غلام ہیں. انشاءاللہ قیامت دنیا سی ساڑا حقت ابو بکر صدیق دے ہاتھی چوسی, حقت علی تے حسین دے ہاتھی چوسی. اکو انشاءاللہ
بھائی ٹائم زیادہ تھی گئے بس کر بھائی نعرے نماز ٹائم زیادہ تھی گئے یہ عقیدے والا تحفہ رسالہ یہ گن ونجا ہے اور فلسطین دا مسئلہ چلتا پے فلسطین دے اتنے رسالہ یہودی عیسائی اللہ انہیں کو برباد کرے بیت اللہ ساڈا ہے بیت اللہ علیہ نہیں میں بیت اللہ بھی ساڈا ہے مسجد نبوی بھی ساڈی ہے اور مسجد اقصی بھی ساڈی ہے اکو انشاءاللہ فلسطین ساڈا ہے غزہ ساڈا ہے یہودیاں دا قبضہ مکسی تباہ برباد تھی سن اے رسالہ گن ونجا ہے پڑھا ہے انہیں دے حقیقی وارث اساں ہیں اکو انشاءاللہ اور سنیا نہیں وے معراج علی رات نبی علیہ السلام نے ون کے تمام نبیوں کو نماز پڑھائیے اور نبی علیہ السلام نے 17 مہینے بیت المقدس دی طرف منہ کر کے نماز پڑھیے پھر پیغمبر نے بیت اللہ دی طرف منہ کر کے نماز پڑھیے قبلتین دا امام اگر کوئی ہے تو وہ محمد عربی ہے سچے انشاءاللہ ساڈا ہے یہ رسالہ بھی ملوے سی باقی رسالے بھی ملوے سن اللہ توری جان دی ایمان دی اللہ پیارے پاکستان دی حفاظت کرے اللہ یہ پروگرام کو قبول کر کے ہدایت دا ذریعہ بناوے یہ ہوں پرچہ ہونے دے پن اڈو نماز دا ٹائم ہے چرکے نماز کو ہوں پرچہ انہیں کو یاد آگن پرچہ دا ٹائم کائیں نہیں بس زندگی ہوئی پرچہ دے ونین تو میں کو 1 بجے بلہا ٹھیک ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرت حسن پاک اللہ کیلنڈر آیا ہوئے نما گن منجائے حسن پاک اللہ جہاں گھر جھیڑا ہوئے کیلنڈر ضرور لاوے انہی برکت نال صلح تھی سی انشاءاللہ انہی جوان نے صلح کر کے امت کو بڑا عظیم مقام عطا کیتے امت دی جری وحدت پیدا تھئیے امام حسن دے ذریعے تھئیے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرت حسنۃ وقنا عذاب النار اللہ این مسجد کو قبول کر پروگرام کو قبول کر جلسے کو قبول کر ہدایت دا ذریعہ بنا اپنے بیگانے کو ہدایت دے اللہ سارے کو ہدایت دے بے سمجھے کو سمجھ دے بے دینے کو دین دے بے حیامے کو حیا دے بے نمازیں کو نمازی بڑا مردیں عورتیں کو نماز دی توفیق دے اللہ جتنے مسلمان آئے بیٹھن انہیں دے گھر مال رزق اولادی برکت پیدا کر اچھی آمین آکھ چھکی آمین آکھ چھوٹے بچے کو دین دی تعلیم دے شوق عطا فرما اے اللہ اپنے بزرگوں دے احترام دی توفیق عطا فرما اللہ پورے ضلع تے رحمت پر پورے ملک پاکستان تے رحمت کر اللہ سارے علاقے دے اندر جرا سیلاب آئے بے شمار لوگ جہاں بحق تھی گئے بے شمار لوگ اللہ انہیں دی مغفرت فرما انہیں کوئی شہادت دا رتبہ دے بہت بڑا عذاب طوفان ہے میرے دوستو میں تو کو کیا دساں یہ ہونے کاری سے میرے نال آئی گئے جو ہیں ایک بچہ ملیے آخر 3 دن تھی گئے میرے ابا اماں پانی لمن واسطے گئے ہیں اج تک واپس نہیں آئے لاشاں تک نہیں ملیا پتہ ہی کوئی نہیں دعا کرو یار اللہ اے جی آفت کرے پورے ملک کو بچاوے اللہ سارے ملک پاکستان دی حفاظت کر زلزلے کو بچا سیلاباں کو بچا طوفاناں کو بچا اللہ پورے ملک پاکستان دی حفاظت فرما توزاں چکوال لیا دے ہوے میں کو یاد ہیں توارے جملے میں بڑے عرصے دا آندہ پیاں توارے ہنی علاقے سیلاب آندے سادے علاقے چ پانی نہیں آ سکدا وقت پانی آئے یا کہے نا ہوں نہیں بولیں دا میں انہیں دمہارے ہی تھا ہی ہم جرے ویلے بارشیں دا سلسلہ شروع تھا ہے میں منگوال این علاقے جو کر گیا ساری رات بارش آئی او فیصل آباد تک طوفان نالے اللہ دا بندہ اللہ کو ڈر اللہ قادر ہے اللہ ہر تکلیف کو بچاوے ہر ازمائش تو بچاوے ہر مصیبت تو بچاوے سارے مسلمانے کو بچاوے اچھی آمین آکھ اے اللہ سارے ملک پاکستان دی حفاظت فرما اللہ ان اندر اسلام والا قانون آوے بطرز خلافت راشدہ آوے اللہ ساری جان دی سارے مال دی ساری عزت آبرو دی سارے عقید عمل دی حفاظت فرما اللہ تمام حاضرین دی حاجات پوری فرما جرے بیمارن انہیں کو شفا عطا فرما جرے تنگ دستن فراخ رزق عطا فرما جرے بے اولادن انہیں کو اولاد عطا فرما جرے پریشانن انہیں کو خوشحال بنا اللہ زندہ رکھ اسلام تے سارا خاتمہ ہوئے ایمان تے مرد ٹائم زبان تے کلمہ طیبہ جاری فرما میدان کی حمد دے اندر سونے محبوب دے ہتھ ہوئے سونے دی شفاعت دی برکت نال اسا سارے کو کٹھے جنت داخل چا فرما وصلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین